یہ میاں صاحب یہ بتائیں، یہ تو اب چیز بالکل ایک دوسری لیول پہ چلی گئی ہے، اس میں تو اب غداری اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سب کچھ آ گیا ہے، سب کچھ. تو اب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، میں گزارش کر دوں کہ ادارے کے اندر سے یا دیگر اداروں کی طرف سے سیاسی انوالومنٹ رہی ہیں 77 سالوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، مگر بدقسمتی سے جب سے فیض حمید صاحب کا دور شروع ہوا یا پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا اس کو لانچ کرنے سے اب تک، اس وقت سے عالمی قوتوں کے تانے بانے ان سے زیادہ ملنا شروع ہوئے اور ثبوت کے ساتھ ملنا شروع ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی ادارے کی اپوائنٹمنٹ میں جو کسی مین بندے کی اس پہ کوئی احتجاج ہوا ہو یا اس کو اتنا پبلک میں لایا گیا ہو؟ 2022 میں آپ نے دیکھا جو لانگ مارچ تھا، یہ اس کے تانے بانے بھی جنرل فیض صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 9-10 مئی جو کچھ ہوا اس کے بھی اگر یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ کو مرکزی رول ان کا ملے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ جو تنصیبات ہیں ان پہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ حملہ ہو گیا ہو. یہ تو کوئی ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد جو لوگ ہیں یا جو عسکری پسند گروپ ہوتے ہیں یہ وہ کر سکتے ہوتے ہیں، عام سیاسی ورکر ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ کبھی ہم نے تصور کیا نہ سوچا پاکستان کے اندر، نہ دیکھا ہم نے. مگر جو کچھ آج ہونے جا رہا تھا، یہ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہی اشارہ دیا کہ یہ شاید فیض حمید صاحب کے کہنے پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے تمام مقامات اور سب کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی لاہور میں آپ کی ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے منع کر دیا سب کو اس معاملے پہ بولنے پہ. بقول آپ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جنرل قمر باجوہ نے، بیڑا غرق کر دیا فیض حمید صاحب نے، اور جو آپ کے پارٹی کے رہبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کریں. آپ کو تو چاہیے تھا، آپ کو تو کیسز کرنے آپ کو کرنے چاہیے تھے ایز اے گورنمنٹ. ان لوگوں پہ اگر آپ سمجھتے تھے قومی مجرم ہیں، آپ بات کرنے سے منع کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں مالک صاحب ایک اور گزارش کر دوں کہ آپ تو صرف ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں، میں تو دوسرے ادارے کی بھی پھر بات کرتا ہوں. پھر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت دے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں اگر سیاست ہو رہی ہو اور وہاں سے سیاسی فیصلے آ رہے ہوں اور وہاں سے ان طاقتور لوگوں کے اس وقت کے جو تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھے جاتے ہوں، اور اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے لے کر باقی لوگوں کو پر جو انفلوئنس ان کا تھا یا دباؤ تھا یا فیصلے مرضی کے جب لیتے تھے یا کرواتے تھے، وہ ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے، قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. لیکن آپ لوگوں کی تو حکومت ہے نا. مجھے آپ ایک بات میاں صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے ذرا نواز شریف صاحب کا بتائیں نا. ایک تو جب وہ آئے پھر وہ وزیر اعظم نہیں بنے، چلیں اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے دی. پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی اب وہ پارٹی کا صدر بن رہے ہیں اور فعال ہو جائیں گے اور جناب جلسے جلوس ہوں گے، سب کچھ ہوگا. پارٹی کے صدر بن گئے، پھر بالکل خاموشی. چلیں آپ جرنیلوں کو نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ کے خیال میں ججز نے کسی کے کہنے پہ فیصلے لکھے، آپ نے تو ان ججز پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا. آج جب اتنی بڑی بات ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس پہ آپ بات نہ کریں. لگتا تو یہ آپ نے سارا بوجھ اٹھا کے فوج پہ ڈال دیا. عمران خان کو بھی یہی نپٹے، ججوں کو بھی فوج نپٹے، آپ کے لیے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی فارغ کرے. جو سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مالک صاحب، تھوڑا حوصلے سے میری گزارش سنیے گا. جو پہلے دن گرفتار جب ہوئے فیض حمید صاحب، تو اسی دن بہت سے آپ جیسے سینئر اینکر صاحبان، تجزیہ نگار جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی، آپ کی خواہش پوری ہو گئی کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے، آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں.
تو آج پھر وہ خاموش رہنے کے لیے نہ کہیں تو اور کیا کہیں، اس وجہ سے کہ یہ ہماری وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے بھائی. ہماری وجہ سے اگر کوئی گرفتار ہوتا، جب سے ہم چیخو پکار کر رہے تھے کہ یہ صرف نقصان نواز شریف کا، مسلم لیگ کا نہیں ہے، تو کس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں؟ ہاں یہ ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کھلواڑ کر رہے تھے یا کھلواڑ ابھی کرنے جا رہے تھے، جس کی منصوبہ بندی آپ پچھلے 3-4 ہفتوں سے سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش طرز کی یہاں بھی انتشار پیدا کرنے کے لیے یا اس طرح کی تحریک چلانے کے لیے، پرتشدد تحریک چلانے کے لیے ماحول بن گیا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو رجیم ہے اس کی قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے، چلیں کوئی لوگوں کو تحفظات ہوں گے، مجھے بھی شاید بہت سے تحفظات ہوں گے، مگر بہت اچھا ہوا کہ چلیں کہیں سے تو سرا پکڑا گیا کہ کہیں سے تو شروع کریں کہ پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا کام تھا میاں صاحب. اگر کوئی ملک میں انسٹیبلٹی کر رہا ہے ایک سیکنڈ تو آپ کی گورنمنٹ کرے نا، فوج کا کام تو نہیں ہے. نہیں مالک صاحب پلیز ایک سیکنڈ. گورنمنٹ جتنی با اختیار ہوتی ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور جتنے ہم با اختیار ہوتے ہیں 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے، اور جو کچھ پھر 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ آپ سے پوشیدہ چیزیں نہیں ہیں. تو شہباز شریف صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیر اعظم. ایک سیکنڈ او بھائی میری بات سن لیں. آپ اپنی مرضی کے کوئی معنی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو سوال کرتا ہوں نا، آپ کی بات سے سوال نکلتا ہے. آپ لیکن میری عرض سن لیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیزوں کو کنگھالا جائے گا نا، صحیح آزادانہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تو آپ کو 8 فروری میں بھی سہولت کاری نظر آئے گی کہ کن کن لوگوں نے، اور اس کے تانے بانے بھی فیض حمید صاحب سے ملیں گے، اور فیض حمید صاحب کے تانے بانے اندر جو گرفتار صاحب ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں، جنرل فیض حمید صاحب، اگر یہ اثاثہ ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جو اندر بیٹھا اثاثہ ہے وہ کھیل کیا کھیل رہے تھے اس پاکستان کے اندر. یہ بدنام اداروں سمیت جو ریاست کو کمزور کر رہے تھے، اس کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بات کی کہ 2/3 والا وزیر اعظم کے اختیارات کا آپ سب کو پتہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آج 2/3 والا تو وزیر اعظم نہیں ہے آپ کا، تو کیا آج شہباز شریف ایک بااختیار وزیر اعظم نہیں ہے؟ میں کیا آپ کو کہوں مالک صاحب. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کے تحت حکومت 8 فروری کے بعد بنائی گئی ہے، اس میں کون کتنا با اختیار ہے اس کا اندازہ میرے سے اگر کروانا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، مگر میں یہ آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ خدا کر کے دیر کر دی، مہربان آتے آتے چلیں آ تو گئے نا. لیکن میاں صاحب ایک بات بتائیں، اس سرے کو پکڑ کے آپ کو جانا چاہیے 2017 تک فیصلوں کو تک، پاکستان کے خلاف وہ فیصلے مجھے ایک بات کا جواب دیں. مجھے آپ اس لیے بڑے پسند ہیں، آپ بات بڑی کھل کے کرتے ہیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ابھی بات کی. آپ نے کہا فیبرری 8 کے بعد ایک ارینجمنٹ کے تحت جو حکومت بنائی گئی، یہ کس کی ارینجمنٹ تھی؟ کیا ارینجمنٹ تھی کہ یہ حکومت بنائی گئی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سیٹیں جیت کے میجورٹی میں آپ آگئے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ہماری میجورٹی تھی؟ میرے نزدیک تو نہیں تھی. آپ بتا دیں تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر ارینجمنٹ ہے نا. ایک ارینجمنٹ کیا تھا؟ ارینجمنٹ یہ تھا جس کے لیے بار بار ہم اپنی گردن پیش کرتے جا رہے ہیں، مگر ملک کا بھی کوئی بھلا نہیں ہو رہا، ملک کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا. رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ کرتے کرتے ہم اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں، مگر جس مقبولیت کو کھو رہے ہیں جس واسطے ریاست کے لیے، اس کا بھی اتنا بھلا نہیں ہو پا رہا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض اور باقی لوگوں کو اگر آپ کنگھالنے لگے ہیں
تو خدا کے لیے ہماری مقبولیت اور کم ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر اس ریاست کا بھلا ہو جائے۔ یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا بھی کافی